من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہماری گفتگو کا مرکز اور محور ہیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام ہم اپنے ماننے والوں کی یعنی ہماری مشکلات کس طرح حل کرتے ہیں، اور آیا ہمارے حالات سے وہ باخبر بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ کیا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، روایات واقعات کس طرح ہیں، اور علماء امامیہ نے کون کون سے واقعات بیان کیے ہیں۔ امام علیہ السلام کی ملاقات کا احوال بھی ہم بیان کر چکے، مگر آج جو موضوع ہے وہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے نائبین کو جو خطوط لکھے، ان میں سے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے خط جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، جو امام علیہ السلام نے شیخ مفید کو بھیجے۔ 3 خطوط شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام موصول ہوئے جو ملتے ہیں روایات میں۔ ایک خط 410 ہجری کو ملا، جس میں امام علیہ السلام نے شیخ مفید کو برادر سدید کے نام سے کے لقب سے پکارا ہے۔ امام علیہ السلام نے برادر سدید اور ولی الرشید کے لقب سے پکارا ہے۔ برادر سدید اور ولی الرشید کے لقب سے امام علیہ السلام نے پکارا ہے، اور دوسرے خط میں ناصر حق اور داعی الی کلمۃ الصدق کے لقب سے پکارا ہے امام علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو۔ پہلا خط 410 ہجری کا ہے اور دوسرا خط 412 ہجری کا ہے، جبکہ تیسرے خط کے بارے میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس کے متعلق شیخ مفید علیہ الرحمہ نے سے ایک فتویٰ دریافت کیا گیا کہ ایک خاتون جو کہ حاملہ تھی، اس کی وفات ہو گئی ہے، اور اس کے پیٹ میں بچہ جو ہے، پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زندہ ہے، اور وہ بچہ حرکت کرتا ہے یا جیسے بھی، بہرحال وہ بچہ زندہ ہے، تو اس کا کیا حکم ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا کہ اس عورت کو دفن کر دیا جائے بچہ نکالے بغیر۔ بہرحال شیخ مفید نے فتویٰ دے دیا، اور لوگ اس عورت کی تجہیز اور تکفین کی تیاریاں کر رہے تھے، دفن کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اچانک ایک گھڑ سوار نمودار ہوا، گھڑ سوار آیا، اور انہوں نے آ کے شیخ مفید علیہ الرحمہ سے منسوب حکم جاری کیا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا فتویٰ تبدیل کر لیا ہے، آپ اس عورت کے پیٹ کو چاک کر کے اس سے بچہ نکال لیں اور عورت کو دفن کر دیں۔ اب اس واقعے کا شیخ مفید علیہ الرحمہ کو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس طرح آیا اور اس نے کہا کہ بچہ پیٹ سے نکال لیا جائے اور عورت کو دفن کر دیا جائے، اور الحمدللہ ابھی بچہ زندہ ہے۔ تو جب شیخ مفید علیہ الرحمہ کو معلوم ہوا تو شیخ مفید علیہ الرحمہ پریشان ہوئے کہ اگر وہ گھڑ سوار آ کے اصلاح نہ کر دیتا تو میں تو ایک انسان کا قاتل ٹھہرا تھا، میں نے تو ایک انسان کی جان لے لی تھی۔ تو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فتویٰ دینا بند کر دیا اور کہا کہ آئندہ میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا۔ تو اس پہ امام علیہ السلام کا پیغام شیخ مفید علیہ الرحمہ کو موصول ہوا۔ کیا فرمایا کہ علیک الافتاء و علینا التسدید، کہ فتویٰ دینا آپ کا کام ہے اور اس کی اصلاح کرنا ہمارا کام ہے۔ تو اس کے بعد شیخ مفید علیہ الرحمہ نے پھر فتویٰ دینا شروع کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ امام علیہ السلام کسی بھی حال میں ہم سے بے خبر نہیں ہے، علماء سے بے خبر نہیں ہے، اپنے نائبین سے بے خبر نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی امت کو مشکل پیش آتی ہے، امام علیہ السلام غیبانہ مدد فرماتے ہیں اور اصلاح فرماتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں علماء امامیہ نے جو اپنی کتب میں ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔